قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جماعت سے نماز ادا کرنا یہ مرد کے لیے واجب ہے۔ باجماعت نماز ادا کیسے کرنی ہے اس کے متعلق ضروری مسائل ذکر کرنا شروع کر رہے ہیں۔ آج صف بندی کے متعلق پہلے کچھ مسائل بیان کریں گے۔ جماعت سے نماز ادا کی جاتی ہے تو اس کا حسن وہ صف بندی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صف بندی کرنے والوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ والصافات صفا، وہ صف بندی کا اہتمام جماعت کے شروع ہونے سے پہلے بہت ضروری ہے۔ نماز میں صف بندی کیسے کرنی ہے تو اس کے متعلق پہلی چیز یہ ہے کہ نماز شروع ہو رہی ہے تو سوال ہے جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے والے کتنے افراد ہیں؟ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والے بندے دو ہی ہوتے ہیں۔ اب جماعت سے دو بندے نماز پڑھنی تو کیا کریں گے؟ یہ کریں گے کہ جو امام ہے وہ بائیں طرف کھڑا ہوگا اور دوسرا جو مقتدی ہے وہ اس کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے گا، اور امام آگے نہیں بڑھے گا بلکہ اسی صف میں جہاں مقتدی کھڑا ہے اس کے برابر کھڑا ہو جائے گا۔ فرق کرنے کے لیے کہ نماز جماعت سے ہو رہی ہے تو امام تھوڑا سا آگے ہوگا اسی صف میں ہوگا اسی صف میں، لیکن جو ہے وہ تھوڑا سا آگے ہوگا، سرک کر کھڑا ہوگا آگے سے، اور مقتدی تھوڑا سا پیچھے ہوگا۔ اس کو بھی یوں سمجھا سکتے ہیں کہ امام کی ایڑیاں وہ اس کے برابر جو مقتدی ہے اس کے پاؤں آ جائیں، یعنی اس کے پاؤں کی ابتدا ہو اور امام کے پاؤں کی انتہا ہو، اتنا کہ یا تھوڑا سا فاصلہ ہو، تاکہ کوئی تیسرا بندہ اگر آئے تو دیکھے جماعت سے نماز ہو رہی ہے تو وہ بھی اگر جماعت میں شامل ہونا چاہے تو ظاہر بات ہے کہ اگر جماعت سے نماز ہو رہی ہے اور شامل ہونا ہے اس نے تو پھر اس کو پتہ چل سکے بھی نماز جماعت سے ہو رہی ہے، تو اس لیے امام تھوڑا سا آگے کھڑا ہوگا۔ اگر نماز جماعت سے پڑھنے لگے ہیں اور نماز پڑھنے والے مقتدی کئی ہیں تو صف بندی کیسے کریں گے؟ جو پہلا مقتدی ہے وہ امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہو جائے گا، پہلا مقتدی۔ اس کے بعد جو دوسرا مقتدی ہے وہ اس کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے گا۔ جو تیسرا مقتدی ہے وہ پھر اس کے پہلے مقتدی کے بائیں طرف کھڑا ہوگا۔ کتنے مقتدی ہو گئے؟ 3۔ چوتھا مقتدی آئے گا تو وہ پھر پہلے مقتدی کے دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ 5واں آئے گا تو وہ بائیں طرف کھڑا ہوگا۔ 6واں آئے گا تو پھر دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ 7واں آئے گا تو بائیں طرف کھڑا ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ جب جماعت سے نماز ہو رہی ہے تو صف بندی بالکل ایک ترتیب کے ساتھ کریں گے۔ صف جو ہے یہ دونوں جانب ایک ترتیب کے ساتھ بڑھے گی۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے مسجدوں میں جماعت سے نماز ہو رہی ہوتی ہے تو ایک صف جو ہے اس کا حصہ بہت زیادہ مقتدیوں سے بڑھ چکا ہوتا ہے اور دوسرا حصہ خالی ہوتا ہے۔ مثلاً عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جماعت سے نماز ہو رہی ہے تو جوتیاں اتارنے کے قریب جو صف کا حصہ ہوتا ہے وہ پہلے فل ہو جاتا ہے، اور جو دوسرا ہوتا ہے
وہ بالکل خالی ہوتا ہے، یا وضو خانے کے قریب صف کا جو حصہ ہوتا ہے یہ پہلے فل ہو جاتا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ویسے کا ویسے رہتا ہے، تو یہ خلاف سنت ہے اور اس سے نماز کی برکات ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ہم نے نماز کے لیے آنا ہے تو یہ دیکھنا ہے آتے وقت کہ بھئی صف کی ترتیب کیا ہے اور سنت کے مطابق کہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ اب جس جانب جو ہے آپ دیکھیں کہ بھئی صف کو پور کرنے کے لیے اس طرف کھڑا ہونے کی ضرورت ہے تو وہاں کھڑا، ایسا نہ ہو آئے بھاگتے بھاگتے جہاں دل کیا اور کھڑے ہو گئے، ایسے نماز خلاف سنت ہے اور نماز کی برکات ختم ہو جاتی ہے۔ صف ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ بننی چاہیے، اور اسی طرح میں نے عرض کیا امام کے پیچھے صف بندی شروع ہوگی۔ کہاں سے شروع ہوگی؟ امام کے پیچھے سے۔ ہمارے یہاں صف بندی بس اوقات کبھی ایک طرف سے شروع جاتی ہے، صف کے ایک کونے سے، بس اوقات دوسرے کونے سے شروع جاتی ہے، حالانکہ یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ صف بندی امام کے پیچھے شروع ہونی ہے اور پہلا مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، دوسرا اس کے دائیں جانب، تیسرا اس کے بائیں جانب، چوتھا دائیں جانب، پانچواں بائیں جانب، چھٹا دائیں جانب، ساتواں بائیں جانب، آٹھواں دائیں جانب، نواں بائیں جانب۔ اس طریقے سے ترتیب کے ساتھ جو ہے صف آگے بڑھتی چلی جائے گی، جو صف بندی کریں گے۔ جب تک اگلی صف میں جگہ باقی ہو پچھلی صف میں کھڑا ہونا گناہ، پچھلی صف میں کھڑا ہونا خلاف سنت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اگلی صف میں جب تک جگہ باقی ہے پیچھے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، پہلے اگلی صف کو پور کریں، جب اگلی صف پور ہو گئی اب دوسری صف میں کھڑے ہوں۔ جب تک پہلی صف میں جگہ باقی ہے اس وقت تک پیچھے کھڑے، پچھلے صف میں کھڑے نہ ہوں، بلکہ پہلے پہلی صف کو پورا کریں، پہلی صف کو پورا کرنے کے بعد پھر دوسری صف کو شروع کریں۔ اب دوسری صف شروع کرنی ہے، پہلی صف پوری ہو گئی ہے، وہ کہاں شروع کرنی ہے؟ دوسری صف کی صف بندی بھی بالکل اسی طرح شروع کرنی ہے جس طرح کہ پہلی صف کی صف بندی کی تھی۔ تو دوسری صف کا پہلا بندہ بالکل امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، پھر دوسرا بندہ اس کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، پھر تیسرا بندہ اس کے بائیں جانب کھڑا ہوگا، چوتھا بندہ پھر دائیں جانب کھڑا ہوگا، پانچواں بندہ پھر بائیں جانب کھڑا ہوگا۔ تو تیسری صف بھی اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے بنتی چلی جائے گی اور دونوں طرف یکساں بڑھتی چلی جائے گی، جہاں تک کہ تیسری صف مکمل ہو جائے، پھر چوتھی صف، پھر پانچویں، پھر چھٹی، پھر ساتویں، یعنی اینڈ تک جتنی صفیں ہم نے نماز کی بنانی ہے تو صف بندی امام کے پیچھے شروع کرنی ہے، دائیں اور بائیں یکساں ایک طرح جو ہے وہ صف بڑھنی چاہیے۔ صف بندی کا پہلا مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے صف بندی کا، نماز میں کھڑے کیسے ہم نے ہونا ہے۔ صف بندی میں صفیں نماز کے اندر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، صفیں ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیڑھی صفیں بنانے سے منع فرمایا ہے، ہاں جی، اور اس پر وعید بھی بیان فرمائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر نماز کے اندر صف بندی کا اہتمام نہ کرو گے، صفوں کو سیدھا نہ کرو گے تو خوف ہے اس بات کا کہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں، ہاں جی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود معمول تھا کہ نماز شروع کروانے سے پہلے صفیں سیدھی کروایا کرتے تھے، صفیں سیدھی کروا، اور صفیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی کرواتے تھے کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنا ٹیڑھا تیر بھی سیدھا کرنا چاہتا تو اس صف کو دیکھ کر سیدھا کر لیتا، حالانکہ تیر نو سیدھا کرنا کو آسان نہیں، ٹیڑھا ہوئے تھے، تو صف اتنی سیدھی ہوتی تھی کہ اس کے ذریعے سے ٹیڑھا تیر بھی سیدھا کیا جا سکتا تھا۔ اب صف کو سیدھا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا نا، جماعت کھڑی ہوئی، کسی نے منہ اوپر اٹھایا ہوا ہے، کسی نے کوئی ادھر دائیں دیکھ رہا ہے، کوئی بائیں دیکھ رہا ہے، ہاں جی، کوئی دوسری باتیں کر رہا ہے، جو ہی امام نے اللہ اکبر کا ساتھ ہم نے بھی کہہ لی، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم صف میں کہاں کھڑے ہیں، کوئی آگے کھڑا ہے، کوئی پیچھے کھڑا ہے، کسی کا سینہ آگے نکلا ہوا ہے، کوئی ویسے جو ہے کسی اعتبار سے بیلنس میں نہیں ہے۔ تو صف بندی کیسے کرنی ہے؟ کون سا طریقہ ہے ایسا اختیار کریں کہ صف بالکل سیدھی ہو جائے؟
وہ طریقہ یہ ہے کہ ہر بندہ نماز میں کھڑے ہوتے وقت، صف میں کھڑے ہوتے وقت ذرا نیچے اپنے پاؤں کی طرف نگاہ کر کے دیکھے اور اپنی ایڑیوں کا کنارہ صف کے کنارے پہ رکھ دے۔ کہاں رکھے؟ اہتمام کے ساتھ غور کر کے اپنی ایڑیوں کا، ایڑی جان دیں اڈیاں جنہوں کہنے ہیں، ایڑیوں کا کنارہ کہاں رکھ دے؟ صف کے کنارے پہ، جہاں صف ختم ہو رہی ہے وہاں آپ کی ایڑی ختم ہو رہی ہے، وہاں آپ کے پاؤں کا اینڈ ہو۔ جب ہر بندہ ایڑی کے کنارے پر اپنے صف کے کنارے پر اپنی ایڑی رکھ دے گا تو صف خود بخود سیدھی ہو جائے گی، صف کیا ہو جائے گا؟ خود بخود سیدھی ہو جائے گی۔ تو یہ صف کو سیدھا کرنے کا طریقہ ہے کہ ہر بندہ اپنی ایڑی کو صف کے کنارے پر رکھ دے، جہاں صف کا اینڈ ہے وہاں اپنی ایڑی رکھ دے تو صف سیدھی ہو جائے گا۔ تیسرا مسئلہ اس حوالے سے کہ ہم نے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو بہترین صف بندی کیسے ہوگی، قیام کا حق ادا کیسے ہوگا، اس حوالے سے تیسرا مسئلہ یہ ہے جب ہم نے نماز میں کھڑے ہونا ہے تو دو آدمیوں کے درمیان خلا نہیں ہونا چاہیے، دو آدمیوں کے درمیان خلا نہیں ہونا چاہیے، یعنی خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپس میں مل مل کے کھڑے ہوں، نماز میں مل مل کے کھڑے ہوں کہ درمیان میں خالی جگہ نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے اور اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ بھئی نماز شروع کرنے سے پہلے اس بات کا اہتمام کر لیں کہ آپس میں مل کر کھڑے ہیں، درمیان میں کسی قسم کا خلا، درمیان میں کسی قسم کی خالی جگہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر درمیان میں خالی جگہ رہ گئی اس کا وبال یہ ہوگا کہ شیطان اندر گھس آئے گا نماز میں اور صف میں، اور پھر بندے کے دل کے اندر طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آخر کار بندہ کھڑا نماز کے اندر ہوگا لیکن اپنی نماز سے غافل ہوگا، کھڑا نماز کے اندر ہوگا لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، بس امام کے ساتھ قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، سلام بھی بھیج دیا، لیکن کچھ نہیں پتہ اس کو کہ میں امام کے ساتھ کھڑا ہوں اور نماز پڑھ رہا ہوں اور کتنی رکعتیں کتنی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ وبال ہے اس چیز کا کہ بندہ نماز میں کھڑا ہو اور نماز میں درمیان میں خالی جگہ ہو، آپس سے مل کر کھڑے ہونے کا اہتمام نہ ہو تو پھر یہ معاملات ہوتے ہیں۔ یہ مسئلے ہوئے۔ چوتھا مسئلہ، نماز کے اندر ہم نے کھڑے ہونا ہے تو نماز میں کھڑے ہونا ہے تو کھڑے ہوتے وقت ہماری ہمارا جسم جو ہے وہ کس طرح متوجہ ہو، وہ قبلہ کی جانب، ہمارا جسم پورے کا پورا نماز میں ہماری کوشش ہوگی جسم کا ہر حصہ جہاں تک ہم قبلہ کی جانب کر سکتے ہیں ہم قبلہ کی جانب کریں۔ ہم نماز شروع کرتے کہتے ہیں نا منہ طرف قبلہ شریف، اس کا یہ مطلب ہے وہاں زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، عملاً جو ہے وہ قبلہ کی طرف کرنا ضروری ہے۔ اب صف بندی میں یوں ہوتا ہے، آپ کبھی غور کریں مسجد کے اندر 80 سے 85% لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن ان کا رخ جو ہے وہ صحیح معنوں میں قبلہ کی جانب نہیں ہوتا، خاص طور پہ پاؤں کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی جانب نہیں ہوتا۔ نماز میں جب کھڑے ہوں گے ہم تو ایک تو اپنے پاؤں کی ایڑیوں کو صف کے کنارے پہ رکھیں گے اور دوسری چیز کہ اپنے پاؤں کو بالکل سامنے قبلہ کی جانب سیدھا کر لیں گے، بالفرض یہ پاؤں ہیں تو بالکل اس طرح سیدھے ہوں گے قبلہ کی جانب۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اکثر ہم کھڑے ہوتے ہیں ہمارے پاؤں یوں ہوتے ہیں، سامنے پاؤں کیسے کھڑے ہوتے ہیں، پاؤں یوں ہوتے ہیں۔ اب قبلہ اس طرف ہے پاؤں اس طرف جا رہا ہے، قبلہ اس طرف ہے پاؤں اس طرف ہے، تو اس کا نماز میں عموماً خیال نہیں ہوتا۔ اس لیے
جب نماز خلاف سنت پڑھیں گے تو نماز کی برکات ختم ہوتی ہے، نماز کی برکات نہ رہیں گی۔ تو نماز میں کھڑے ہونا ہے تو اپنے پاؤں کو بالکل جو ہے وہ سیدھے رکھنا ہے، اپنے پاؤں کہہ رکھنا ہے، سیدھے رکھنا ہے قبلہ کی جانب، تو پاؤں ٹیڑھے نہیں ہونے چاہیے۔ کتنے مسئلے ہوئے؟ پانچواں مسئلہ۔ پانچواں مسئلہ یہ کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارے پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ ہم کھڑے ہوں تو ہمارے دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، یہ مسئلہ غور کرنے کا ہے۔ تو ہم نماز میں کسی ایسی حالت میں کسی ایسی حالت میں کھڑے نہیں ہو سکتے کہ جس حالت میں ہم بندوں کے سامنے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے۔ ہم بندوں کے سامنے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے، تو اللہ کے سامنے اس حالت میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ بعض لوگ نماز کے اندر وہ چوڑے ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، خوب ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے جاتے ہیں، ہاں جی، جدھر کسی نے کشتی کرنے والے کھڑے ہونے لگے۔ حالانکہ عام حالت میں جب بندہ کسی بڑے بندے کے پاس جائے ملنے کے لیے، اس کے سامنے کبھی بھی اس طرح کا جو ہے نا وہ ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑا نہیں ہوگا، سینہ تان۔ نماز کے اندر ہم نے کھڑے ہونا ہے تو نماز تو سراپا عاجزی کا نام ہے، قولاً اور فعلاً، جس طرح میں نے پچھلے بیان میں عرض کیا تھا۔ عاجزی کا انداز یہ ہے کہ جس طرح ہم عام اپنی نارمل حالت کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو ایسی نارمل حالت میں ہم اپنا نماز کے اندر بھی کھڑے ہوں گے۔ ہمارے دو پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہو، تو کم از کم دو پاؤں کے درمیان فاصلہ وہ 4 انگلی کے برابر ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی چیز متعین ہے۔ اصل میں اپنے جسم کی کہہ لیں کہ دیکھنا، بناوٹ کو دیکھنا ہے۔ کوئی بندہ موٹا ہوتا ہے تو اس کو بسا اوقات نماز میں ویسے بھی تھوڑا سا کھل کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اس کی مجبوری ہوتی ہے، اور ایک بندہ پتلا ہے تو اس کی ضرورت یہ ہے کہ وہ عام طور پر تھوڑا کھل کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو نماز کے اندر جب ہم نے کھڑے ہونا ہے تو اپنے جسامت کے اعتبار سے دو پاؤں کے درمیان فاصلہ کرنا ہے۔ اگر بندہ موٹی جسامت والا ہے، جسم بھارا ہے، یا کوئی مجبور یا بیمار ہے، اس کو کھل کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اس کے لیے گنجائش ہے۔ لیکن ویسے اتنا کھل کر کھڑا ہونا کہ عام حالت میں اگر ہم اس طرح کھڑے ہوں تو کوئی بندہ ہمیں اچھا نہ سمجھے، تو نماز میں بھی اس طرح کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ تو کم از کم فاصلہ 4 اپنا انگلی کے برابر ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ اپنے جسم کا خیال رکھتے ہوئے کھڑے ہوں گے، تو نہ بہت زیادہ ٹانگیں کھولیں گے کہ جو ہے وہ برا محسوس ہو، اور نہ ہی جو ہے بالکل اپنے آپ کو سکیڑ کے کھڑا کریں گے کہ وہ بھی جو ہے وہ تعظیم کے خلاف ہے۔ ہم نے تو اللہ پاک کی قولاً فعلاً تعظیم کرنی ہے، اپنی طرف سے عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ تو نماز میں اس طرح کھڑے ہوں گے کہ جو طریقہ عاجزی کے قریب ہو، اور عاجزی کے قریب طریقہ یہی ہے کہ نہ بہت زیادہ چوڑے کر کھڑے ہوں گے، نہ بہت آپس میں جسم کو اپنے جسم کو جو ہے نا وہ ملائیں گے، ایسا نہیں کریں گے۔ بعض لوگ نماز کے اندر اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ کھل کر کھڑا کرنے کے عادی ہیں اور ٹانگیں چوڑی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کا حکم دیا ہے، تو لہذا اس وجہ سے ہم کھل کر کھڑے ہوتے ہیں، ٹانگیں چوڑی کرتے ہیں، تو پاؤں کے ساتھ پاؤں ملتا ہے۔ حدیث میں پاؤں کے پاؤں ملانے کا تذکرہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی جس طرح پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کا تذکرہ ہے،
اس طرح حدیث پاک میں کندھے سے کندھا ملانے کا تذکرہ بھی ہے. بعض اس طرح گردن کا حال ہے کہ اپنا اگر بندہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ذرا اپنا تھوڑا سا کلوز کر لے تو اس کے اوپر پہنچ چڑھا دیتے ہیں. اب ظاہر بات ہے نماز میں پاؤں سے پاؤں ملانے کا حکم تو ہے، پاؤں کے اوپر پاؤں چڑھانے کا حکم نہیں ہے، لیکن وہ پاؤں کے اوپر پاؤں چڑھاتے رہتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے. اور کسی حدیث میں ایسا نہیں آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باللہ یا صحابہ کرام سے کوئی ٹانگیں چوڑی کر اس طرح یہ کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح کھڑے ہوتے ہیں. تو صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپس میں مل کر کھڑے ہوں. ان روایت کا مطلب یہ ہے. اب دیکھیے اگر ظاہر پر عمل کریں نہیں سکتا، کندھے سے کندھا ملانا ہے. اب اپنا سب میں جو بندے کھڑے ہوتے ہیں سب بندے نہ تو عمر کے اعتبار سے جیسے ہوتے ہیں نہ قد کے اعتبار سے جیسے ہوتے ہیں. تو اب کندھے سے کندھا کیسے ملے گا؟ ایک بندہ اس کا قد لمبا ہے اور دوسرا بندہ اس کا قد چھوٹا ہے، اس کا کندھا تو پھر نیچے ہوگا، اس کا قد چھوٹا ہے. جس کا قد لمبا ہے اس کا کندھا اوپر ہوگا. کندھے سے کندھا ملا کے دکھائے کیسے ملانا؟ پھر تو ایڑیاں اٹھا کر چھوٹے قد والے کو اس کے ساتھ کندھا ہی ملانا پڑے گا، جب یہ شریعت میں نہ مقصود ہے نہ مطلوب ہے بلکہ یہ مکروہ ہے. تو لہذا صاحب اس کا مطلب یہی ہے، سرا گردن کے معاملے میں مسئلہ نہیں گردن پر گردن چڑھانی ہے، اس طرح یہ مطلب نہیں کندھے پر کندھا چڑھانا ہے، اس طرح یہ مطلب نہیں کہ پاؤں کے اوپر پاؤں چڑھانا ہے. خیر بعض اوقات ایسا یہ ہوا کہ نماز کے اندر کھڑے ہوں تو نماز کے اندر سب بندے اس طرح کریں کہ کھڑے اس طرح ہوں کہ دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ اعتدال کے ساتھ ہو. دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ نہ زیادہ نہ ہی کم، بلکہ درمیانے درجے میں اپنی جسامت کو سامنے رکھتے ہوئے فاصلہ کریں. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین پسندیدہ چیز ہے. آپ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں پہ ٹھنڈک ہے، اور نماز دین کا ستون ہے اور شریعت کا سب سے بڑا حکم ہے. وہ اس کو اتنا ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت سے جتنی اس کی اہمیت ہے. بہت زیادہ ان چیزوں کا خیال رکھا کریں. نماز شروع کرتے وقت یہ دیکھ لیں کہ بھائی سب بندی صحیح طریقے سے ہو گئی ہے، میں جس طریقے سے کھڑا ہوں کیا واقعی میں سنت کے مطابق کھڑا ہوں. اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں اپنے دائیں بھی دیکھا کریں اپنے بائیں بھی دیکھا کریں کہ آپ کے دائیں والا ساتھی کیسے کھڑا ہے، کہاں کھڑا ہے، بائیں والا ساتھی کیسے کھڑا ہے اور کہاں کھڑا ہے. خود بھی سنت کے مطابق سب بندی کریں، نماز میں قیام سنت کے مطابق ہو، اور اپنے ساتھ والوں کا بھی خیال رکھیں. سب بندی کسی ایک بندے کے غور و فکر کرنے سے نہیں ہوگی، سب بندی سب لوگوں کے فکر کرنے سے ہوگی. تو اس کا اہتمام خاص طور پہ ہونا چاہیے. خود بھی کریں اور ساتھ والوں سے بھی کروائیں. اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین